بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 470 ہے اور آج کا عنوان ہے کھانے سے پہلے کون سا وضو مستحب ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من الخلاء فقرب الیہ الطعام فقالوا الا نأتیک بوضوء قال انما امرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کھانا پیش کیا گیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرنے لگے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی نہ لے آئیں تاکہ آپ وضو کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وضو کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے اٹھوں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث اسلامی شریعت کی آسانی، اعتدال اور وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر وضو نہیں فرمایا، حالانکہ بیت الخلاء سے باہر آئے تھے، کیونکہ کھانا کھانے کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ وضو کا اصل تعلق نماز سے ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی وضو کا حکم نماز کے لیے کھڑے ہونے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شریعت انسان پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہیں کرتی، بلکہ ہر عبادت کے لیے اس کے مخصوص احکام مقرر ہیں۔ بلا ضرورت وضو کو لازم قرار دینا سنت کے خلاف ہے۔ یہ واقعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ادب اور احتیاط کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا انتظام کرنا چاہتے تھے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو تعلیم دی کہ وضو کا حکم نماز کے ساتھ خاص ہے، ہر حالت میں وضو کرنا ضروری، ہر کام کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔